بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ گزشتہ کلاسوں میں بھی ہم سے روبرو ہو چکے ہیں اردو کے کلاس میں، جو مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے آن لائن کلاس کی سرپرستی میں ابھی آن لائن کلاسز کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کے درجے میں اردو مضمون کے ساتھ آج میں حاضر ہوں۔ بچوں، اس کے گزشتہ کئی کلاسوں میں بہت سی باتیں زبان کے بارے میں آپ نے پڑھی، ادب کے بارے میں بھی، نظم کے بارے میں بھی، شاعری کے بارے میں بھی۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو مضمون ہے خدا بخش لائبریری، جو آپ کے نصابی کتاب فروزہ حصہ 2 کے اس میں ہے، تو ایک ہوتا ہے مضمون افسانہ کہانی۔ یہ مضمون ایسی چیز ہے ادب کے اندر جس میں کافی گنجائش ہے کہ کسی بھی موضوع کو لے کے اس کے بارے میں جب آپ لکھتے ہیں اس کی تفصیل یا تحقیق کی روشنی میں، وہ مضمون ہی کے زمرے میں آئے گا۔ اگر مضمون کافی لمبا ہو تو پھر اس کو مقالہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا کیٹیگری نہیں بدلے گا۔ تو آج آپ طلبہ یہ بہت ہی مشہور اور عظیم شخصیت خدا بخش لائبریری اور اس کے بانی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ جب آپ اس کا نام بتاتے ہیں خدا بخش لائبریری کا، تو اس سے پہلا تصور جو ذہن میں آتا ہے وہ اس کے بانی خدا بخش خاں کے بارے میں سامنے آتا ہے۔ بچوں، آپ نے سنا ہوگا یا جانتے بھی ہوں گے، یہ ایسی لائبریری ہے جس کی شہرت دنیا بھر میں ہے۔ اور آپ یورپین کنٹری میں جائیں، چاہے امریکہ میں، جب کسی وہاں کے باشندے سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ سے سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ بتائیں گے کہ ہم انڈیا سے آئے ہیں۔ تو انڈیا میں کس اسٹیٹ سے؟ تو بہار سے۔ بہار میں پھر تو پٹنے سے آئے ہیں۔ تو اگلا سوال اس کا لازمی اور فطری طور پر یہی ہوگا، اچھا وہی پٹنہ جہاں خدا بخش لائبریری ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس لائبریری کو کتنی شہرت اور مقبولیت حاصل ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ اور کہیں، کچھ اس میں الفاظ ایسے آئے ہیں جس کے مفہوم کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ بس 2 منٹ میں غور سے سنیے۔ شہرت کے معنی مقبولیت، موضوع سبجیکٹ، مخطوطہ اور مطبوعہ 2 چیزیں ہیں، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ یہ دونوں کتاب ہی کی شکل ہے۔ مخطوطہ ایسی کتاب کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے لکھی گئی ہے اور اس کی طباعت یا چھپائی ابھی نہیں ہوئی ہے، اور لگ بھگ 70 سال قبل کی لکھی ہوئی کتابوں کو کم از کم ہم مخطوطہ کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتاب چھپی نہیں تو اس کا ایک ہی 2 نسخہ ہوگا، تو وہ لائبریری میں ہے۔ اور ایسی کتابیں جو چھپ چکی ہے لکھانے کے بعد، ان کتابوں کو ہم مطبوعہ کہتے ہیں، یعنی پرنٹڈ بک۔ اور وہ کتابیں جو اپنی تحریر یا تخلیق کے بعد جو سامنے آئی ہے، چھپی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا 1 یا 2 نسخہ ہوگا۔ ایسی کتابوں کو ہی ہم مخطوطہ کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں مینوسکرپٹ اور اردو میں ہندی میں پانڈو لپی کہتے ہیں۔ تو میرے بچوں، خدا بخش لائبریری کی جو شہرت ہے دراصل یہ اسی مخطوطہ کی وجہ سے ہے۔ اس میں ایسے ایسے نایاب مخطوطے موجود ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔ اس کے نایاب مخطوطوں کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کے پہلے کچھ اور لفظ ہے، اس کو جان لیجئے۔ بیشتر کے معنی زیادہ تر، فرد کے معنی آدمی، پشت کے معنی پیٹھ پیچھے۔ اب ہم لوگ آگے آتے ہیں، اس میں بلند خوانی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس چیز کو سارے لوگ جانتے ہیں، الفاظ جتنے ہیں سب مانوس ہیں۔ تو کچھ مختصر طور پر اس کے بانی خدا بخش خاں کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے۔ تو اس کے بانی خدا بخش خاں تھے، جن کی پیدائش 1891 میں عیسوی میں ہوئی۔ وہ یہاں بارڈ کمشنر بھی پٹنہ میں تھے، اور اس کے بعد پھر وہ جج بھی ہوئے، وکالت بھی کیا، وہ یہی رہتے تھے۔ لیکن ان کا آبائی وطن چھپرا کے کسی مقام میں ہے۔ ان کے والد محمد بخش تھے، وہ بھی یہاں اچھے عہدے پر تھے پٹنے میں، اور ان کو کتاب جمع کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ انہوں نے کتاب بہت جمع کیا، اور اتنی کتابیں جمع کی کہ 1300 مخطوطہ تھا،
اور مطبوعہ کتابیں اس وقت اتنی چھپتی نہیں تھی، وہ بھی کافی تعداد میں رہی۔ جب وہ مرنے لگے، یہ بہت ان کی شدید خواہش تھی محمد بخش مرحوم کی کہ ہمارے مرنے کے بعد جو کتابیں میں نے جمع کی ہے اس کو کوئی لائبریری کی شکل دے دی جائے تاکہ عوام الناس اس سے فائدہ اٹھائیں۔ 1876 عیسوی میں محمد بخش خان کا انتقال ہو جاتا ہے اور انہوں نے اپنی موت سے پہلے وصیت میں اور کچھ نہیں کہا، اپنے بیٹے خدا بخش خان کو صرف یہ کہا کہ بیٹے ہماری خواہش ہے کہ جو کتابیں میں نے جمع کی ہے اس میں تم اضافہ کرو، بڑھاؤ اور آمدنی کا وافر حصہ اس میں لگاؤ اور اس کو ایک لائبریری کی شکل میں دے دو۔ چنانچہ آج جو خدا بخش لائبریری جہاں پر واقع ہے وہ ان کی ذاتی زمین تھی خدا بخش خان کی، جس کو انہوں نے خدا بخش لائبریری کے نام سے رجسٹری کیا اور گویا قوم کے نام اس کو عطیہ کے طور پر دے دیا۔ تو یہ کرنے کے بعد یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اس کا نام خدا بخش خان لائبریری پڑا، یہ پورا نام نہیں ہے۔ دراصل اس کا پورا نام خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری ہے۔ اورینٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اردو فارسی ادب پڑھتے ہیں تو اسی کے حوالے سے اورینٹل لینگویجز کی بہت سی زبانیں ہیں، اس میں اورینٹل لینگویجز کی تخصیص الگ سے ہے۔ اس کو فارسی یا اردو میں مشرقی علوم یا مشرقی زبانیں کہا جاتا ہے۔ مشرقی زبانیں جو زیادہ تر ایشیا میں بولی جاتی ہیں جیسے عربی، فارسی، ہندی، اردو یا اس علاقے کی جو بھی زبان ہے سب مشرقی علوم میں آتی ہیں۔ تو اسی لیے چونکہ زیادہ تر کتابوں کا ذخیرہ اسی اردو، فارسی، عربی کی کتابوں کا ذخیرہ تھا، اس لیے اس کا نام اورینٹل رکھا گیا اور اس کے بعد پبلک لائبریری کا مطلب اس کو عوامی مفاد کے لیے پیش کر دینا تھا، ڈونیٹ کر دینا تھا، اسی لیے اس کا نام خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پڑا۔ گرچہ عوامی زبان میں خدا بخش خان لائبریری یا خدا بخش لائبریری لوگ بول دیتے ہیں تو یہ عوامی بات ہے، خواص کی بات نہیں ہے۔ اب اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کی خصوصیت آخر ہے کیا۔ اس کی خصوصیت وہی مخطوطات ہیں جس کی وجہ سے اس کو اتنی شہرت ملی۔ آج کی تاریخ میں تقریباً 40,000 مخطوطے وہاں مختلف زبانوں کے ہیں اور کچھ مخطوطے تو اتنے زیادہ ریئر ہیں کہ اس کی دوسری کاپی کہیں ملتی ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ تاریخ تیموریہ ہے، وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی مخطوطے کی شکل میں سنگل کاپی ہے یہاں، جس کو مرزا غالب نے لکھا تھا تیمور لنگ کے خاندان سے لے کے اکبر ہوتے ہوئے بہادر شاہ ظفر تک۔ ایک ہے وہ دیوان حافظ جو فارسی میں ہے، جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو سنگل تحریری ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے جو یہاں موجود ہے۔ اس کا دوسرا نسخہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عربی کی 3 کتابیں ہیں، اس میں بہت ہی ریئر ہے۔ ایک ہے کتاب التصریف جو اسپین میں لکھی گئی تھی، جو فلالوجی کے موضوع پر میڈیکل سائنس کی کتاب ہے۔ ایک ہے کتاب الحشائش جو عربی میں ہے اور یہ سنگل بک یہ بھی ہے جس میں دوا وغیرہ، خاص طور سے وہ نشہ آور دوائیں جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے کتاب الحشائش۔ تو اس طرح 4-5 کتابیں میرے بچوں ایسی ہیں خدا بخش لائبریری میں جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، سنگل بک ہے۔ آج کی تاریخ میں مخطوطات میں تو اضافہ نہیں ہو رہا ہے لیکن مطبوعات میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، اور خدا بخش خان لائبریری آج بھی اپنے قیام کے زمانے سے لے کے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، اور عوام الناس جن کو پڑھنے لکھنے کا ذوق ہے وہ آ کے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے اور علمی تشنگی کو وہاں جا کے بجھا سکتا ہے۔ تو بچوں، اس تاریخی لائبریری کے بارے میں آپ نے سنا، یہ سننے کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو پٹنہ آ کر خدا بخش خان لائبریری کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، سمجھیں اور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اس کو دیکھنے کے دوران اگر آپ کو کچھ لگے میرے بیان میں کچھ کنٹروورسی ہے یا غلط ہے تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ڈالیں کہ سر ہم نے یہ پڑھا اور آپ نے یہ پڑھایا، یہ دیکھا، اس لیے اس میں ڈالیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ انہی باتوں پر آج کا کلاس کو میں ختم کروں۔